نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، شہزادے حضور غوث اعظم محمد ہمارے، بلند آواز سے محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز برادر ذی وقار حضرت العلام مولانا حسان فاروقی صاحب قبلہ، نگران سنی دعوت اسلامی، برادر ذی وقار حضرت مولانا حافظ عرفان قادری صاحب، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس ساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاج دار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلہ نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلہ نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا،
چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف ہاں یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دشانہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ یہ محفل میلاد النبی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ سلسلہ سہروردیہ کے ایک عظیم بزرگ مرشدی سیدی سرکار سیدی بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے مرشد سرکار سیدی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، ڈائریکٹ خلیفہ ہیں، اور وہ خلیفہ ہیں ہمارے مرشد پیران پیر پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی سید الاولیاء قطب الاقطاب غوث الاغواث غیاث الکونین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سیدی بابا شرف الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ اور یہ جو 313 ہمارے نوجوان ہیں بدر کی نسبت سے جنہوں نے یہ نسبت اپنی تنظیم کی ادارے کی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائیں، کیونکہ میلاد شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈنکے پوری دنیا میں خوش عقیدہ مسلمان بجا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ آج کل کی بات نہیں بلکہ الحمدللہ 14.5 سال سے یہ اہل ایمان کا وتیرہ رہا ہے، یہ طریقہ رہا ہے کہ جس دور میں جس طرح سے رائج تھا اس کے مطابق میلاد النبی منائی گئی۔ کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ منائی گئی ہو، جشن میلاد نہ منایا گیا ہو۔ ہر دور کا عرف جدا تھا، ہر دور کا انداز الگ تھا، ہر زمانے کے تقاضے الگ تھے، اس کے مطابق جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد منائی گئی۔ یاد رکھیے ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں، اس کا جشن مناتے ہیں، آمد رسول کی خوشی مناتے ہیں۔ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جہاں حضور علیہ السلام کا میلاد پڑھ دیا جائے، میلاد سے مراد حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کی آمد کے واقعات پڑھ دیے جائیں، حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کر دیا جائے، میلاد النبی پڑھا جائے، شیخ لکھتے ہیں انشاءاللہ 1 سال تک کے جہاں میلاد پڑھی گئی ہے وہ علاقہ مصیبتوں سے محفوظ رہے گا، بلاؤں سے محفوظ رہے گا، تکالیف سے محفوظ رہے گا۔ آقا علیہ السلام کی میلاد کی بڑی شان ہے۔ اور ایک بات تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، پوری دنیا کے اندر بے شمار انسان پیدا ہوئے، روز پیدا ہوتے ہیں، روز پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن آپ پڑھے لکھے لوگ، باشعور لوگ 15ویں صدی میں آپ قدم رکھ چکے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، جغرافی کا دور ہے، لوگوں کو اپنے علوم پر ناز ہے، لیکن ایک بات ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا جو بھی انسان ہے، اللہ اکبر، پوری دنیا کا جو بھی انسان ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اس کی پوری زندگی آپ کبھی بیان نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدا ہونے سے لے کے موت تک کے پوری زندگی نہ کسی کی محفوظ ہے، اور اگر کوئی محفوظ کر بھی لے تو آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہ جس کو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن اللہ ایک ذات تنہا ایسی ہے، وہ ذات ہے آمینہ کے لال کی، عبداللہ کے
کے لخت جگر کی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. اللہ اکبر. ان کی زندگی کا ہر واقعہ مسلمان بغیر خوف کے بیان کر سکتا ہے, اور ہر واقعے میں ایسی خوبی ہے کہ جو سنے گا پکار اٹھے گا محمد ہمارے. بڑی شان والے. کیا شان ہے اپنے آقا کی. اس لیے کہ آپ کسی بھی انسان کی زندگی کو پڑھنے کے لیے کہیں, میں کہوں گا چلو بتاؤ یہ پیدا کیسے ہوا تھا, تو کیا کوئی یہ ہمت کرے گا اسٹیج پر بولنے کی کہ یہ جناب جو پیدا ہوئے تھے گندگی میں بھرے ہوئے تھے, گندگی میں لپٹے ہوئے تھے, بدن سے بدبو آ رہی تھی. بولو سب لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کسی کہنے والے نے کہا ہے زمانے میں آئے بہت آنے والے, کوئی تجھ سا آیا نہ او آنے والے, سراجم منیرہ لقب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں مسلمانوں؟ اپنی قسمت پہ ناز کرو, ہم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. آج میں آپ کے سامنے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کی میلاد بیان آج کی جائے گی. میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی میلاد پڑھنا چاہتا ہوں, حضور کی ولادت کے واقعات پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. اور بیچ میں جو بھائی آپس میں بحث کریں اگر وہ وہاں سے ہٹ جائے تو مجھے تھوڑا سا سکون مل. اس لیے کہ جب آپ باتیں کرتے ہیں آپس میں تو تھوڑا سا ذہن منتشر ہوتا ہے. اب انتظامیہ بھی بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے, اگر وہ لوگ یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو بیٹھنے دے, کوئی بات نہیں, بیٹھ جانے دے. یہ آقا کی محفل میں جو آتے ہیں انتظامیہ بھلے ہی محنت کریں, لیکن حضور کی محفل میں وہی لوگ آتے ہیں جن کو حضور بلاتے ہیں. اس لیے جو اس محفل میں آئے ان کی عزت کیا کریں, کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کے مہمان ہیں. آپ کے ہوں یا نہ ہوں لیکن یہ حضور کے مہمان ہیں. اب آپ بلند آواز سے اب کوئی کسی کو کچھ نہ کہے, میری بات سنیں. پہلے ہی اب بہت دیر ہو گئی ہے, ہمیں یہاں سے وقت پہ نکلنا ہے کیونکہ مجھے بھی اگلا سفر کے لیے فلائٹ پکڑنی ہے. تو میں بہت دیر تک آپ کے درمیان نہیں رہوں گا, میں اپنے ٹائم سے نکل جاؤں گا یہاں سے. ایک بار سب لوگ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں, وقت بچانے کی کوشش کریں, سب مل کے درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب میں مسلمانوں کو کہتا ہوں درود پڑھو, وہ درود پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں. جب درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو بلند آواز سے درود شریف پڑھا کرو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم درود پڑھتے ہو تو تمہارے اور تمہارے باپ کے نام کے ساتھ تمہارا درود میرے پاس پیش کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ہاں, گمبرہ میں ہمارا بھی نام ہوگا, ہمارے باپ کا بھی نام ہوگا. یار ہر جگہ نام کے لیے کرتے ہو, یہاں تو نام ہوتا ہی ہے درود پڑھنے پر. اور پھر آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عشق و مستی میں ڈوب کے پڑھتا ہے وہ درود میں اپنے کانوں سے خود سنا کرتا ہوں. ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسن. بیٹھ جاؤ بھائی, آپ کو ہی کہنا, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جائے, کھڑے نہ رہے. سب لوگ ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اب کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہوگی, اب آپ کی توجہ اس طرف ہی رہے گی. تو عرض یہ کر رہا حضور علیہ السلام کی میلاد پڑھی جائے. آقا علیہ السلام کی ولادت کا دیکھیے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سیرت کو اسلام دشمن طاقتوں نے ٹارگٹ کیا ہے, اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, غلط انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے کہ اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ کسی کا کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں, بلکہ اسلام علماء کی محنت سے, مقرروں کی خطبہ کی محنت سے نہیں پھیل رہا ہے, بلکہ اسلام کی شان تو یہ ہے اسلام صرف اپنی حقانیت کی بنیاد پہ پھیل رہا ہے. انگریز اسٹڈی کر رہے ہیں, حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ رہے ہیں, اور سیرت پڑھنے کے بعد وہ حضور علیہ السلام کی غلامی اختیار کر رہے ہیں. ہم تو سو رہے ہیں بھائی, ہم تو غفلت میں ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ اسلام کی حقانیت ہے. اسلام دشمن طاقتیں نقصان محسوس کر رہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر پوری کائنات کا کوئی مذہب ہوگا تو وہ مذہب اسلام ہوگا. اور چونکہ اسلام کی سب سے بڑی قوت یہ ہے, اسلام لانے والی ذات محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. ہمارا اللہ دکھتا تو نہیں ہے, کسی نے دیکھا نہیں ہے, نہ وہ نظر آتا ہے, نہ وہ بیان میں آتا ہے, نہ وہ زبان میں آتا ہے, نہ وہ تصور میں آتا ہے, نہ وہ تخیل میں آتا ہے. تو پھر اللہ رب العزت پر ایمان کیسے لاتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم
علیکم کہ میری طرف سے تمہارے پاس دلیل آئی. یہ دلیل کیا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر، اپنی برہان بنا کر، اپنی دلیل بنا کر زمین پہ بھیجا اور بتایا اس کو دیکھتے جاؤ اور میری طاقت کا اندازہ کرتے جاؤ. ارے میری طاقت کا اندازہ کیا کرو گے؟ یہ زمین پہ کھڑے رہ کر اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. جب میرے بندے کی قوت کا یہ عالم ہے تو وحدہ لا شریک کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد ہمارے، محمد ہمارے. سبحان اللہ. اسلام پوری قوت سے پھیل رہا ہے، اسلام پوری طاقت سے پھیل رہا ہے. ہم تو غفلت کی نیند سو رہے ہیں. مسلمان تو اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، مسلمان تو فروعی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، مسلمان تو روٹی کپڑا مکان اور خدا جانے کس کس میں الجھے ہوئے ہیں. لیکن اسلام کی رونق، اسلام کی رعنائیاں، اسلام کی خوشبو سب کے مشام جاں کو معطر کر رہی ہے. تو لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو خوف ہو رہا ہے کہ ہم تو پھول پہ پیرا بٹھا چکے ہیں لیکن خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھا پا رہے ہیں. ہم تو مشک پہ پیرا بٹھا چکے ہیں لیکن مشک کی خوشبو مشام جاں کو معطر کر رہی ہے. یہ اسلام کی حقانیت ہے. ابو جہل جیسا گنڈا، اس کے گھر میں اسلام کی خوشبو پہنچ کے رہی، اور اس کا سگا بیٹا اکرمہ ابن ابو جہل میرے نبی پر ایمان لانے پہ مجبور ہو گیا. ابو لہب جیسے انسان کے گھر میں اسلام پہنچا، اس کی بیٹی مسلمان ہوئی. بھائیو، جن جن لوگوں نے اسلام کی مخالفت کی، اسلام کی حقانیت ہے، ان کے گھروں میں اسلام پہنچا ہے. آج کے لوگوں کو بھی یہ خوف ہے کہ یہ خوشبو ہمارے گھر میں بھی پہنچے گی، یہ نور ہمارے گھر میں بھی پہنچے گا، یہ اجالا ہمارے گھر میں بھی پہنچے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کو انسان کنٹرول نہیں کر سکتا. ارے جب چوتھے آسمان کے سورج کی کرنیں ہر ایک کے گھر میں پہنچ کے رہتی ہے تو آفتاب رسالت کی کرنوں کو کوئی کیسے روک سکے گا؟ اس کی کرنیں بھی مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک پھیل کر کے رہے گی. اس لیے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ حضور کی سیرت پر ایسا دھول ڈالو کہ سیرت مسک ہو جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظمت پر انگلی اٹھاؤ. کر بھی رہیں، ہماری ذمہ داری ہے. کلمہ پڑھنے والوں، نمک حلالی کرو. جس کا صدقہ کھاتے ہو، ہم نے کوئی روٹی روزی نہیں دیتا. روزی روٹی دینے والا صرف اللہ ہے، اور جس کے صدقے میں دیتا ہے وہ رسول اللہ ہے. ساری نعمتیں ان کے صدقے میں مل رہی ہے. یہ عزتیں انہی کا صدقہ ہے، یہ اچھے لباس جو پہن رہے انہی کا صدقہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو کھانا خواب میں نہیں دیکھا ہوگا، امت محمدیہ اس سے اچھا کھانا کھا رہی ہے. کیا یہ حضور علیہ السلام کا صدقہ نہیں ہے؟ حیدرآباد والوں، تمہیں اپنی بریانی پہ ناز ہے. کیا قوم موسیٰ کو کبھی یہ نصیب ہوئی تھی؟ اس اعتبار سے بھی تو دیکھو، یہ امت محمدیہ کا صدقہ ہے. حیدرآباد والوں، تم فلائٹ میں گھوم کے اتراتے ہو، یہ فلائٹ میں گھومنا کس کے صدقے میں؟ آخری نبی کے صدقے. آپ کہیں گے دوسرے بھی تو گھوم رہے. میں نے کہا اصل تم ہو. تمہارا بچا کچا دوسروں کو ملتا ہے. سبحان اللہ، سبحان. یہ بات میں جذبات میں نہیں کروں، حقیقت ہے. تمہارے گناہ پر مصیبت بھی سب پر آتی ہے تمہارے گناہ کی وجہ سے، اور تمہاری اچھائیوں کی وجہ سے برکتیں بھی سب کو ملتی. بالکل ایسا سمجھ لو، ایک مثال کے ذریعے، بارات میں کتنے بھی باراتی آ جائیں، ایم ایل اے آئے، ایم پی آئے، چور آئے، ڈاکو آئے، کسی کو نہیں دیکھا جاتا. دولہا جس کوالٹی کا ہوتا ہے مہمانی ویسے کی جاتی. دولہا اچھا ہوگا، ایم ایل اے بھی آئے گا یا چور بھی آئے گا، عزت سب کی جائے گی کیونکہ دولہا عزت دار ہے. اور دولہا گڑبڑ کرے گا تو جوتے دولہے کو پڑھیں گے. تو پھر ایم ایل اے آئے یا چور آئے، بولو سب کو جوتے پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ بلا تمثیل. یہ تو کائنات میں دولہا اصل میں تم ہو، محمد الرسول اللہ کے غلام. اگر تم سجدے کرو گے تو کائنات میں وقت پہ بارش ہوگی، کائنات میں بہاریں آئے گی، کائنات میں گل کھلیں گے، کائنات میں نعمتیں برسے گی. اب تم پہ برسے گی تو کون ترسے گا؟ سب کو تمہارے صدقے میں ملے گا، کیونکہ باراتی ہیں لوگ، تم دولہا ہو. اور اگر تم زنا کرو گے، تم شراب پیو گے، تم جوا کے اڈوں پہ جاؤ گے، تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، عذاب تم پہ
پہ آئے گا تمہاری وجہ سے سب اس عذاب کا شکار ہو جائیں گے. مطلب کون ہے؟ منظور نظر بھی تم ہو، محبوب نظر بھی تم ہو، توجہ تم پر ہے، نگاہ عنایت تم پہ ہے، نظر تم سے پھرے گی، سب سے پھرے گی، تم پہ پڑے گی، تمہارے صدقے میں سب پہ پڑے گی. تو یاد رکھنا نمک حلالی کرو. جس نبی کے صدقے میں ساری عزتیں مل رہی ہے، ساری نعمتیں مل رہی ہے، بتاؤ دنیا مل کر کے انٹرنیٹ کو بھر دیا ہے رسول اللہ کی سیرت کو مسخ کرنے کے لیے. ہر دن اعتراض ہے، ہر دن اعتراض ہے. مسلمانوں مجھے بتاؤ اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، کیا ہم نبی پر کیے گئے اعتراض کا دفاع کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ کیا ہم نبی یہ پاک کی سیرت بیان کر رہے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ اسلام دشمن طاقتیں حضور کی سیرت پر اعتراض انٹرنیٹ پر کر رہی ہے. آپ کو تو جواب دینا چاہیے تھا انٹرنیٹ پر، مگر وہ نبی پر اعتراض انٹرنیٹ پہ کرتے ہیں. اور آپ نبی کے ایسے وفادار کہلانے والے کہ آپ جواب دینے کی بجائے اسی انٹرنیٹ پر آپ زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہو، اسی انٹرنیٹ پر آپ ننگی تصویریں دیکھ رہے ہو. دنیا کہاں ہے اور ہم کہاں الجھے ہوئے ہیں؟ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہمارا ایمان چھین لینا چاہتے ہیں، ہمارے ایمان کو مشکوک کر دے ہیں، اور ہم انٹرنیٹ پر زنا میں ملوث ہیں، ہم انٹرنیٹ پر جو جرائم میں ملوث ہیں، ہم انٹرنیٹ کا مس یوز کر کے خود کو بھی تباہ اور برباد کر رہے ہیں. بتاؤ مرنے کے بعد اللہ رسول کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ ہر جوان کی ذمہ داری تھی، جو عالم ہیں وہ لکھتے، جو لوگ اس کے علاوہ ہیں وہ اس کو عام کرتے. مگر افسوس ہم نے رسول اللہ کی سیرت کا دفاع کیا کرنا، ہمیں تو خود سیرت النبی نہیں پتا. اللہ اکبر. اس لیے آؤ ہم عہد کریں کہ حضور کا صدقہ کھاتے ہیں، حضور کے گن گائیں گے، حضور کی عظمت کے ڈنکے بجائیں گے. اور اپنا نبی تو وہ ہے بھائیو جس کی زندگی بے مثال ہے، کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا. جتنے اعتراضات ہیں یہ سب تاری عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہیں، یعنی مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے. اسی اعتراض میں کوئی دم نہیں ہے. مگر آؤ اپنے آقا کی سیرت کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے، حضور کی عظمت کیا ہے. آج میں آپ کے سامنے اب میلاد سے کچھ باتیں پڑھتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو. ایمان کس پہ لائے ہو؟ جس کی پیدائش بھی محفوظ ہے، جس کا بچپنا بھی محفوظ ہے، جس کی جوانی بھی محفوظ ہے، جس کی پوری زندگی محفوظ ہے. اللہ اکبر. آئیے نا اپنے نبی کیسے پیدا ہوئے. اللہ اکبر. سب سے پہلے اس پر گفتگو کروں گا تو میں آغاز کروں گا اس ماں کے قول سے جو ماں ہونے کے اعتبار سے سب سے بے مثال ہے، سب سے بے مثل ہے. ماں ہونے میں اس ماں کی کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. وہ کون ماں ہے؟ ارے وہ کون ماں ہے؟ اس ماں کو دنیا سیدہ آمنہ خاتون کے نام سے جانتی ہے. آمنہ کون ماں ہے؟ ارے کسی کا بیٹا کلیم اللہ ہے، کسی کا بیٹا کلمت اللہ ہے، کسی کا بیٹا نجی اللہ ہے. اللہ اکبر. تنہا آمنہ وہ ہے جس کا شہزادہ حبیب اللہ ہے. اللہ اکبر. اور کیا شان ہے. صاحب معارج لکھتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ لوگوں کے درمیان خطاب کر رہے تھے. جب خطاب اچھا لگتا ہے تو لوگ الگ الگ انداز میں تعریف کرتے ہیں. ہم بھی کبھی کچھ ٹوٹا پھوٹا بول جاتے ہیں تو لوگ آ کر کے بہت پیار دیتے ہیں. کیسی کیسی دعائیں ملتی ہے، میں حیران ہوں. اللہ اکبر. کروڑوں روپے تقسیم کروں تو لوگ ایسی دعا نہ دیں. ذکر رسول کرنے پر ایسی دعائیں ملتی ہے. یہ تو امتیوں کی دعائیں ہیں. اور پھر گنبد خضرا کے مکین کی جب نظر اٹھتی ہے تو اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اللہ اکبر. جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا. ارے اللہ اکبر. کوئی کیا دبائے گا ہمیں، کوئی کیا گرائے گا ہمیں. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. اللہ اکبر. حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب ہو رہا ہے. خطاب عیسیٰ اتنا زبردست رہا. ایک بوڑھی عورت اٹھی اور اٹھنے کے بعد کہا عیسیٰ تجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ کا خطاب سن کے ایک بڑی اماں کیا کہتی ہے؟ عیسیٰ تجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اور تیری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی. یہ سننا تھا. وہ عیسیٰ تھے. آج کے دور کا کوئی چٹنگ باز انسان نہیں. اللہ کا سچا نبی کلمت اللہ روح اللہ کماری بطول مریم سے. آج تو لوگ جھوٹی تعریفیں سن کر کے بھی سینہ چوڑا کرتے ہیں.
کہتے ہیں ہمارا سینہ تو 56 کا ہے. 56 کا سینہ انسان کا ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں بات یہ ہے لوگوں کو جھوٹی تعریف بڑی پسند ہے. اللہ اکبر. توجہ فرمائے, حضرت کلمت اللہ عیسیٰ روح اللہ سے کہا تجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, تیری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی. حضرت عیسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بڑی بھی تو یہ تو کہہ سکتی ہے کہ عیسیٰ تو بہت اچھا ہے, مگر یہ مت کہنا کہ تجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ کہہ کہ میری ماں اچھی ہے, مگر یہ مت بول کہ میری ماں کی طرح کوئی ماں نہیں ہو سکتی. اللہ کی عزت و جلال کی قسم, مجھ سے اچھا بھی ایک ہے جو میرے بعد آئے گا, اور میری ماں سے اچھی ماں ہونے کے اعتبار سے اس کی ماں ہے جو میری ماں کے بعد آئے گی. ارے تو میری بات کرتی ہے, میں تو تمنا کر رہا ہوں کہ مجھے ایک موقع ایسا مل جائے کہ میں محمد کے جوتے کا تسمہ باندھنے کا شرف حاصل کر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. محمد ہمارے, محمد ہمارے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صاحب معارج لکھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش مجھے خدمت محمد کا شرف مل جائے. عیسیٰ ہو کر یہ تمنا کریں, ہائے ہائے ہائے. اور پھر کہا اس کی ماں میری ماں سے ماں ہونے کے اعتبار سے اس لیے بہتر ہے کہ مریم کا بیٹا کلمت اللہ ہے, روح اللہ ہے, اور آمینہ کا بیٹا حبیب اللہ ہے. اللہ اکبر. اور سوچو تو صحیح وہ ماں کیسی ماں ہے. فرماتی رجب کے مہینے میں حضرت عبداللہ کے ساتھ نکاح ہوا. آپ نے بہت نکاح سنے ہوں گے, نبی کی امی اور ابا کا نکاح بھی سنے. میلاد کی محفل, نکاح ہوا. اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر صرف 18 سال کی تھی. کتنی؟ داڑھی کے بال بھی ابھی نہیں نکلے تھے, نکلنا شروع ہوئے تھے. ہمارے یہاں کہتے ہیں داڑھی کے بالوں کے روے نکلے تھے, روحیں. ابھی بال نہیں. 18 سال کی عمر میں کیسی عمر ہوتی ہے. اور حضور کے ابا جان بہت خوبصورت تھے. جب میں کہتا ہوں نا وہ بہت خوبصورت تھے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی تقیہ کلام تو نہیں ہے کہ وہ خوبصورت, سب کو خوبصورت کہتا ہے. میں نے کہا جن خوبصورتوں کے علاوہ کسی کو خوبصورت کہا ہو تو بتاؤ. ہاں میں تو اس معاملے میں اتنا کٹر ہوں کہ بہت جلدی کسی کی تعریف میری زبان پر آتی نہیں, اس لیے کہ میرا مسلک ہے کروں مدح اہل دول رضا, پڑھے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نانے. سبحان اللہ, سبحان. یا دین کی تعریف ہوگی یا دینداروں کی ہوگی, بہت محدود ہوگی, اس لیے کہ ہم لوگ بہت محتاط لوگ ہیں. حضور کے ابا جان سرکار عبداللہ بہت خوبصورت. ان کے حسن کو دیکھ کر زمانے کے لوگوں نے کہا دور یوسفی یاد آتا تھا. ہاں ابھی تک سب کے ابا کی سنی نا, ذرا میرے نبی پاک کے ابا کی بھی شان سن. سبحان اللہ, سبحان. مجھے بہت غصہ اس پر, لوگ لنگے دھڑنگے پیروں کی تعریف میں زمین اور آسمان ملا رہے ہیں. غیبن شاہ جیسے لوگ جن کے نام نہیں پتا, ان کی بھی کرامتیں گڑھ کے جلسوں میں بیان ہوتی ہے. نبی کے ابا جان کے بارے میں آپ کو کیا پتا ہے, کیونکہ کبھی بیان ہی نہیں. یہ ہم ظلم کر رہے ہیں. ہمیں کہیں نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر ہم ظلم کر رہے ہیں, حضور کی سیرت پہ ظلم کر رہے ہیں. ہم بیان نہیں کر رہے ہیں, ہمیں بیان کرنا ہے, اپنے بچے کو بتانا ہے. بتاؤ بھائیو, نبی کے ابا کو بیان نہیں کرو گے تو پھر کس کا باپ بیان کرنے کے قابل ہے؟ بتائیے نا, آپ مجھے بتائیں, بتاؤ اپنے نبی پاک کے ابا. اب لوگ کہتے ہیں کہ میں پابندی لگا رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو بیان مت کرو, میں یہ کہہ رہا ہوں دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سبحان اللہ, سبحان. جس کے جلسے کرو اس کا نام, اس کی سیرت بیان کرو, لیکن ہر جلسہ تو نبی کا ہے نا. سب سے زیادہ ذکر حضور کا ہونا چاہیے. ارے اللہ سے سیکھو, پورے قرآن میں اللہ نے سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا اپنے محبوب کا ذکر کیا. سبحان اللہ, سبحان. ارے کیسا ذکر کیا, اگر زلفیں چہرے پر آ گئی تو بھی قرآن واللیل کہہ کے اس کا ذکر کر رہا ہے. چہرے پر سے اٹھ کر سمر کر کے سر پہ جم گئی تو قرآن اس کو بھی کہہ رہے بددعا.
اگر مانگ نکالی جا رہی ہے تو مطلع الفجر حق کہہ کر ان کی مانگ کی شان بھی بیان کی جا رہی ہے. سبحان اللہ ارے سبحان حتیٰ کہ اگر وہ چادر بھی اوڑھ رہے ہیں, دنیا بھر کے معترضین کو مجھے میرا چیلنج ہے, ایک انسان ایسا بتا دو جس کے چادر اوڑھنے کی تعریف اللہ کرتا ہے. ارے کوئی نہیں ملے گا, وہ صرف آمنہ کا لال ہے. اگر چادر اوڑھ لیتا ہے تو قرآن اس پر بھی کہتا ہے یا ایھا المدثر, او کمبل اوڑھنے والے, تیری اس ادا کی قسم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے. سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حد تو یہ ہے, حد تو, بلکہ کیا حد ہو سکے بھائیو, اگر وہ غصے میں آ جائیں. غصہ کسی کا بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا. ہوتا ہے؟ صحیح کہنا, اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تائید کرو, ورنہ کوئی میٹر نہیں. وہ لوگ غصہ بیان کرنے کے قابل ہوتا ہے. میں کہوں یہ علامہ حسان صاحب ہے, کل جب میں گزر رہا تھا رات کے 3, ایسا نہیں ہے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. رات کے 3 بجے میں گزر رہا تھا چار مینار کے قریب سے, تو یہ پان کی دکان پہ کھڑے ہو کر ایک آدمی کو غصے میں کنکری اٹھا کر کے مار رہے تھے. کہے گا مین القادری یہ بھی کوئی تعریف ہے؟ یار اگر حسان صاحب سے دشمنی ہی ہو گئی ہے تو ایسے بدنام نہ کر. اگر مارا بھی تھا تو چھپا لیتا نا. بات ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائیو, بات سمجھ میں آتی ہے میری؟ کہ ایسے کوئی دشمنی نکالتا ہے. یہ بھی علامہ ہے, عالم ہے, فاروق اعظم کی اولاد ہے, خطیب الاسلام کے جانشین ہے. ارے برسوں سے تحریک کی خدمت کرے, اس کا بھی خیال نہ کیا. میں نے کہا اتنا ہی تو کہا یار کہ غصے میں کنکریاں مار رہے تھے پان کی دکان والے کو. کہا یہ بھی کوئی تعریف ہے یار, ممبر میں یہ بیان ہوتا ہے. میں نے کہا یہ تعریف نہیں ہے تو پھر سن, کائنات میں کسی کا غصہ بیان نہیں ہوتا, اور بیان ہوتا ہے تو وہ تعریف نہیں ہوتی. لیکن آمینہ کا لال کیسا لال ہے کہ ان کے غصے کو بھی قرآن بیان کرتا ہے. اگر آپ کی توجہ ہے تو اس پر آپ کو چپ نہیں رہنا ہوگا. اور میں جب نبی کی شان بیان کروں تو حیدرآباد والوں ایسے گونگا گڑ کھا کے نہیں بیٹھنا. جس نبی کے نام پہ پتھر بولتے ہیں اس نبی کے نام پہ آپ کو بھی بولنا ہے, سبحان اللہ, تاکہ پتہ چلے کہ محفل زندہ ہے. ہاں, یہ حیدرآباد کی نوابی دوسروں کے سامنے ہونی چاہیے. نبی کا ذکر آئے تو کوئی نوابی نہیں, صرف غلامی غلامی اور صرف سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محمد ہمارے. یہاں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. شرمانے, میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا یار تو جب نبی کی شان بیان کرتا ہے اور جب تو زور سے چلاتا ہے نا تو تیرے چہرے کا زاویہ بگڑتا ہے, تو اس وقت تو خوبصورت نہیں لگتا. اگر تو تھوڑا ٹھنڈے سے بولے تو اس وقت تو خوبصورت لگے. میں نے کہا خوبصورتی کی ایسی کی تیسی, جب نبی کا ذکر کرتا ہوں تو میں چہرے کو کا بگاڑ نہیں دیکھتا, بلکہ جب میں چیخ کر ان کا ذکر کرتا ہوں, چہرہ بنے یا بگڑے لیکن میری قسمت بن جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ. مشورہ بہت لوگ دیتے ہیں, اچھا دیتے, لیکن ہم تو پھر اس بارگاہ کے دیوانے ہیں. ہم تو سوائے دیوانگی کے کچھ نہیں جانتے ہیں. اللہ اکبر, توجہ فرمائیں. ارے جب کسی کا غصہ بیان نہیں ہو سکتا, کوئی بڑا پیر ہو, بڑا خطیب ہو, بڑا عالم ہو, بڑا مصنف ہو, بڑا یہ ہو, بڑا وہ ہو, غصہ بیان کرو تو تعریف نہیں رہ جاتی, لوگ بدزن ہوتے ہیں. حسان صاحب کا غصہ بیان ہوا, لوگ بدزن ہو گئے. عرفان صاحب کا غصہ بیان ہوا, لوگ بدزن ہو گئے. عالم صاحب کا غصہ بیان ہوا, لیکن آمینہ کا لال کا غصہ بھی اتنا مہذب ہے, اتنا سنجیدہ ہے, ایسا بے مثال ہے کہ جب وہ غصے میں آ کے حنین کے میدان میں اللہ اکبر سواری سے جھک کر کنکری اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے پھینک کر کے مارتے ہیں. پہلے تو مٹھی بھر کنکری, پھر نبی کا غصہ جب پھینک کر کے مارا, اس مٹھی بھر کنکری کا اثر یہ تھا کہ ہزاروں کا لشکر مٹھی بھر کنکر کی برکت سے بھاگ جاتا ہے, اور قرآن اس غصے پر بھی آ جاتا ہے, اور قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، محمد ہمارے، محمد ہمارے، سبحان اللہ۔ تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے۔ اب ذرا سنیے، اللہ اکبر، نبی کے ابا جان ہے، 18 سال کی عمر ہے، ابھی جو ہے میرے آقا کے ابا جان کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں نکلی، نور محمدی پیشانی میں ہے۔ مورخین لکھتے ہیں جب گلی سے مکے کی چلتے تھے تو نوجوان خوبصورت لڑکیاں جھانک جھانک کر دیکھتے، دور یوسفی